हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाउ टीवी। इसराइल और हमास के दरमियान जो अब ताज़ा तरीन जंग छिड़ी है, इसको तकरीबन एक हफ़्ता होने को है। ठीक है जी। इस दौरान हमने बहुत सी ख़बरें देखी और एक चीज़ तो एक दफ़ा नोट कर लें कि दुनिया के बेशतर ममालिक ख़ास तौर पे जो अरब कम्युनिटी है या मुस्लिम कम्युनिटी है, उस पे हमने देखा कि उस तरफ से भी ये बात सामने आ रही है कि इस दफ़ा हमास ने जंग का आगाज़ किया है या नाजायज़ तौर पे छेड़ा है इसराइल को। और वैसे तो अमूमन इसराइल नहीं करता जंग, ये आपको पता है, आप हिस्ट्री उठा कर देख लें। और अगर उन्होंने एक्शन भी किया है तो इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर डेफिनेटली किया है कि जी फ़लाँ उनको थ्रेट मिल रही थी कि ये हमला होने वाला है, और वो हमेशा इसको पसपा करने के लिए हमास या जो दहशतगर्द ग्रोह होते हैं या जहाँ से वो रॉकेट फायर करते हैं, उनके ठिकानों पे कई दफ़ा वो एडवांस में भी करते थे या करते होंगे। ठीक है जी, हमले। इस दफ़ा ये एक तब्दीली देखने में आई है कि बहुत से जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो वॉइसेस हैं या जर्नलिस्ट हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जर्नलिस्ट, वो भी इस दफ़ा कहने पर मजबूर हैं कि नहीं, ये हमास को नहीं था करना चाहिए, शुरुआत नहीं थी करनी चाहिए, जिसके नतीजे में जो फ़लस्तीनी कम्युनिटी है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। तो ये एक चीज़ आपने भी डेफिनेटली नोट की होगी। अब और लोग एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है और कई हकीकतें सामने आती जा रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ी हकीकत जो है इस वक्त दुनिया की, वो ये है कि इसराइल एक मुल्क है, इसराइल एक रियलिटी है, इसराइल एक हकीकत है। कई लोग कहते हैं कि नहीं जी, इसराइल तो फ़लस्तीन की सरजमीन थी, तो उसके ऊपर आके 1948 में पूरी दुनिया से जो ज्यूज़ हैं उनको इकट्ठा किया गया और इस मुल्क को बसा दिया गया। अब आप एक चीज़ नोट करें कि जो फ़लस्तीन का एरिया है, जिसको फ़लस्तीन कहते हैं, उसके अंदर लोग कहाँ से आ गए थे जब यहाँ पे मस्जिद अक्सा का तस्वर नहीं था या इस्लाम नहीं था पहला। मैं मजहबी कोई तालीमात के ऊपर नहीं हूँ स्कॉलर या कोई ऐसा, वैसे भी मैं आम आदमी हूँ, तो ये मैं एक आम ले मैन लैंग्वेज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसराइल तो एक हकीकत थी। वो आप चाहे जो तौरात के ऊपर यकीन रखने वाले मज़ाहिब हैं या साहिफ़ अंबिया के ऊपर, ये वो सारा तो बनी इसराइल का जिक्र है, तो उसमें यरूशलेम का जिक्र भी आएगा, तमाम ये इवन गज़ा का जिक्र भी आता है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, और ये ज़बूर तौरात ये वो सारा, इसमें सारा कुछ आपको नज़र आएगा। तो फिर इसराइल का जिक्र तो आता है, तो फिर इसराइल का जिक्र जब यरूशलेम के साथ आएगा तो यरूशलेम कहाँ पे मौजूद था? तो इसके ऊपर बाद में जो फ़लस्तीनी आ गए या मुस्लिम कम्युनिटी आ गई, तो वो तो यरूशलेम के दावेदार नहीं है, असल दावेदार तो इसराइली थे। और वो जिस तरह तारीखी तौर पे तितर बितर हुए थे आज से तकरीबन 2000 साल पहले, तो वो वापस आ गए और गैदर होकर तो अपनी ही जगह पे आ गए वापस। उनकी जगह पे कोई बैठा हुआ था तो जाहिर है उन्होंने अपनी जगह उनसे वापस ले ली, सीधी सी बात। अब मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप सिर्फ एक लॉजिक की बात करें कि जब मस्जिद अक्सा नहीं थी तो मस्जिद अक्सा बन गई। तो मैं इतिहास से बात करने की कोशिश करूँगा। तो इस्लाम के जो वहाँ पे तालीमात के मुताबिक मुकामत बन गए, तो उसकी बुनियाद के ऊपर दावा करते हैं ना लोग कि ये जो मौजूदा फ़लस्तीनी एरियाज़ हैं, इसके अंदर जो इवन इसराइल जहाँ पे है, तो इसके अंदर वो मुसलमान कम्युनिटी यही दावा करते हैं कि हमारे मुक़द्दस मुकामात हैं और हमारा जो फ्यूचर की पेशन गोयां की गई हैं उनके मज़हब के मुताबिक, यानी कि इस्लाम के मुताबिक। तो इसलिए बड़ी अहमियत है। तो इसलिए वो सीधी सी बात है कि वो चाहते हैं कि इसराइल का खुदा न खास्ता वजूद ना हो और ये सारा एरिया जो है हमारे वो तसल्लुत में आए, वो हमारा एक राज हो। असल कहानी तो ये जो रौला पड़ा हुआ है इतने डेकेड से, लेकिन वो भूल गए हैं कि आप तो अभी आ रहे हैं, आपको तो 1400 साल हुए हैं, तो उनकी तो हज़ारों साल की एक पुरानी हिस्ट्री है। इस सरजमीन से वो तितर बितर हुए थे। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अपनी तालीमात की बात करती है ना, तो फिर जूइश कम्युनिटी को वो कैसे बोल जाती है कि वो जूइश कम्युनिटी जो है वो भी अपनी तालीमात के ऊपर वो यानी कि अमल पैरा है। तो अपनी तालीमात, इनकी यहाँ पे हैकल थी, सारा कुछ था, हिस्ट्री थी, तो उसी जगह पे वो वापस आ गए। ठीक है जी, वहाँ बिखरे हुए थे। तो यही सारा रौला है, यही सारी बात है। तो इसी के लिए ये हमास जैसे ग्रुप जो हैं वो हरकत में भी आते हैं और जो मारधार करते हैं, वो बेसिकली तो अपना वो चाह रहे होते हैं कि सारा एरिया हमारे पास आ जाए। और वो देखा नहीं आपने, पाकिस्तान के अंदर भी लोग उछल रहे हैं और उम्मत मुसलमान के कह रहे होते हैं कि सब मिल जाओ, अरब ममालिक मिल जाओ, तो आओ मिल के मदद करें फ़लस्तीनियों की। और ये जो हमास जैसे ग्रुप हैं तो आओ मिल के मदद करें। मदद क्या करें? इसका मतलब ये है कि आओ इसराइल को ख़त्म कर दें खुदा न खास्ता, और इसराइल से सरजमीन वापस ले लें, और इसराइल का मुल्क नहीं होना चाहिए खुदा न खास्ता। यही इनकी कहानी है ना सारी। तो यही स्ट्रगल है।
ہر 2-4 سال کے بعد وہ گولہ باریاں یہ وہ سارا. تو اصل کہانی تو یہ ہے. لیکن اسرائیل نے دیکھو، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اسرائیل کے ملک کے اندر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. وہاں پہ مسیحی بھی رہتے ہیں، مسلم بھی رہتے ہیں. ان کو بولتے ہیں عرب اسرائیلی. تو وہ آپ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو اسرائیل کی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر عرب بھی موجود ہیں ایز اے پارلیمنٹیرین. تو ان کا پھر کیا کام ہے، وہ اسرائیل کے اندر کیا کر رہے ہیں. اور اسرائیل ایک پوری مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد جمہوری ملک ہے جہاں پہ جمہوریت ہے. وہاں پہ سب کو چانس دیا جاتا ہے. اگر وہ کوئی باعث قسم کا یا کوئی بغض رکھنے والی جو دنیا کی دیگر ریاستیں ہیں ویسی اگر خدا نخواستہ ہوتی تو پھر یہ عربوں کا کیا کام تھا وہاں پہ رہتے، یا مسیحی بھی وہاں نہیں تھے رہ سکتے. تو انہوں نے سب کے لیے جمہوری طور پہ دروازے کھولے ہوئے ہیں. جیسے میں نے اب بولا کہ اب عرب وہاں الیکشن لڑ کے جیتے ہیں نا، تو وہاں سے ان کو ووٹ پڑے تو وہ اسرائیلی پارلیمنٹ کا حصہ ہے. تو یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں. اور ایک چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ مغرب جو ہے وہ ظاہر بیشتر جو ہے وہ مسیحی ملک ہیں، اور جو کرسچن کنٹریز ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کی اہمیت سے اور اسرائیل کی ہسٹری سے واقف ہیں. تو وہ تو اسرائیل کو ویسے سپورٹ کریں گے. آپ یہ نہ سوچا کریں کہ پتہ نہیں کیا، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ امریکہ کے پاس جو اسرائیل کا یا یہودی کمیونٹی کا پیسہ پڑا ہوا ہے تو اس لیے شاید مجبور ہے. دنیا کے باقی ممالک میں مجبور نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں حماس نے یہ جو اتنی زیادہ بہیمانہ حرکت کی ہے اسرائیل کے بچوں کو شہید کر کے یا عام شہریوں کو پکڑ کے، یہ اسرائیل نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. یہ اب جب لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو فلسطینیوں کے بچے مارے جاتے ہیں یا لوگ جو جن کی جانیں جاتی ہیں، تو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. حماس جیسی جماعتیں جو ہیں وہ جو ریزیڈینشل بلاکس ہوتے ہیں اس کے نیچے انہوں نے پتہ چلا کہ وہ ٹینک بھی کھڑے کیے ہوتے ہیں. جان بوجھ کی ان کی ایسی پلاننگ ہے کہ یہ وہاں پہ انسانی آبادیوں کے درمیان یہ اپنا سارے فوجی ٹھکانے بناتے ہیں، یا فوجی تو نہیں کہنے چاہیے، دہشت گردوں کے ٹھکانے بناتے ہیں، یا یہ عسکری ٹھکانے بناتے ہیں جہاں پہ ان کے اسلحے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. اس لیے چن چن کے جب، اور اسرائیل ہمیشہ ان کو وارننگ دیتا ہے. ابھی بھی جو تازہ ترین صورتحال ہے، اسرائیل نے ان کو بولا کہ یہ ایریاز کو چھوڑ دو، ورنہ یہ ہے کہ اب ہم نے ایکشن تو لینا ہے. تو ان کا حماس جیسے گروہوں کا صفایا تو کرنا ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا مومنٹ تھا جو حماس نے اس پہ حملہ کیا، اور یہ اسرائیل کا 9/11 قرار دیا جا رہا ہے. اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شہادتیں نہیں ہوئی ایک دن میں جتنی اسرائیلیوں کی ہوئی ہیں ایک ساتھ، یعنی کہ ریسنٹ ہسٹری میں آپ دیکھیں. تو اس دفعہ اسرائیل نے بھی ٹھان لیا، انہوں نے کہا جی یہ روز کی جو سر پیڑ ہے پنجابی میں کہتے ہیں، اس کا ایک دفعہ آپ صفایا کر ہی دیں تو بہتر ہے حماس کا. تو وہ تو اس مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ یہ روز کی جو کھچ پک ہے اس کو ختم کیا جائے. تو یہ ایک چھوٹی سی لاجک کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی ہے. اس پہ ایسے 2 نمبریاں کرنی کہ وہ عجیب و غریب بیان دینے کہ یہاں بھی لوگ ہیں تو وہاں بھی لوگ ہیں، سیدھی بات ہے. اسرائیل کو مان لیں آپ، جس طرح بہت سے عرب ممالک نے ماننا شروع کر دیا. اب جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا انکلوڈنگ متحدہ عرب امارات، اور اب سعودی عرب بھی بالکل وہ ایک لگ رہا تھا جیسے نہج پہ تھا اسرائیل کو تسلیم کرے. تو اس کا مطلب کہ وہاں پہ کوئی سینس پرویل کی ہے نا کہ اسرائیل ایک کنٹری ہے، اس کو قبول کیا جائے. اب لوگ کہیں گے جی مسلم کمیونٹی جو ہے، مسلم ممالک جو ہیں یہ کیسے بن گئے؟ تو وہ بھی کسی جگہ پہ، ہر جگہ پہ تو اسلام نہیں تھا، ایون ہر جگہ پہ مسیحیت نہیں تھی. تو جس علاقے میں آپ گئے ہیں تو وہاں پہ آپ نے وہاں کے لوکل کمیونٹیز کے اوپر آپ نے قبضے کیے ہوں گے اور وہاں پہ اپنی مذہب کا پھیلاؤ کیا ہوگا. تو میں مسیحیت کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ مسیحیت جو ہے وہ موسٹلی اس طرح زور زبردستی سے نہیں پھیلتی، سیدھی سی بات. اور لیکن جو دیگر ممالک میں مذہبی ریاستیں بنی وہ کیسے بنی ہوگی؟ وہاں پہ جو نیٹیوز لوگ ہوں گے وہاں پہ تو قبضے کیے ہوں گے. لیکن اسرائیل کا بابا فرق ہے، اسرائیل اپنی سرزمین پہ واپس آیا. وہ آسٹریلیا کیوں نہ چلا گیا، یا کیوں وہ امریکہ کے کسی ریاست میں جا کے انہوں نے ایک نئی ریاست بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کوئی افریقہ کے اندر یا ایشیا کے اندر کوئی ایسا خالی خطہ پڑا ہوا تھا وہاں جا کے کیوں جمع نہیں ہوئے؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا مذہبی طور پہ سوچنا پڑے گا کہ مذہبی لحاظ سے اس کی اہمیت تھی تو 1948 میں اسرائیل گیدر ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس حقیقت کو مانیں، نہیں مانیں گے تو پھر اسی طرح پٹتے بھی رہیں گے، چپیڑے بھی کھاتے رہیں گے، اور لڑائیاں بھی ہوتی رہیں گی، انسانی جانیں بھی خدا نخواستہ جاتی رہیں گی، اور حل کوئی نہیں نکلنا. حقیقت کو مان لیں، اسرائیل کو ایک حقیقت کے طور پہ مان لیں، پھر دیکھیے کہ امن بھی آئے گا اور ایک دوسرے کے لیے آپ کے اسپیس بھی پیدا ہوگی، عزت بھی پیدا ہوگی. اب اسرائیل کا سعودی عرب یا دیگر ممالک کے ساتھ اگر دوستی کا رشتہ بن جاتا ہے تو اس میں نقصان کیا ہے؟ فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے. صلح امن میں فائدہ ہے، بزنسز ہیں، ترقیاں ہیں، سکون ہے، اور انسانیت کی فلاح و بہبود کا، غربت کے خاتمے کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. انرجی کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر نہیں تو دوسری پکچر آپ دیکھ لیں، انرجی کو جناب ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، یا ظاہر ہے اسرائیل کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے
وہ اچھے طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، اور وہ کرنا بھی ڈیفینیٹلی چاہتا ہوگا، لیکن آپ اس کو مجبور کریں گے تو وہ ظاہر ہے اپنے دفاع کے لیے، ڈیفینس کے لیے جو ہے وہ جب بلڈنگیں بھی مسمار ہوں گی پھر تباہی تو پھیلے گی، وہ سارا پھر دنیا روتی ہے چلاتی ہے. لیکن آپ صرف ہسٹوریکلی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جگسو پزل ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، ایکسیپٹنس لے کے آئیں اسرائیل کے لیے، پھر آپ کا دل کو سکون پہنچے گا. لیکن اگر آپ کی تعلیم آپ کو اجازت نہیں دیتی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، یا مسیحوں کو یا یہودیوں کو مارنے کی ترغیب دیتی ہے، تو پھر آپ کو اپنی تعلیم کے بارے میں ڈبل چیک کرنا پڑے گا کہ اس تعلیم کے اوپر آپ عمل پیرا کہ جو لوگوں کو مارنے کے لیے اکساتی ہے. تو پلیز اس پہ سوچیں، پلیز اس پہ سوچیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اور اسرائیل حقیقت ہے، خداوند کی چنی ہوئی قوم ہے، اور نجات سے ایک قدم کی دوری پہ ہے. کوئی بھی، اسرائیل بھی اور مسلم ممالک بھی، ہندو بھی، کوئی بھی جو نان مسیحی ہیں وہ خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں. اور آخری بات، ابھی دیکھ لیں کہ حماس جو ایک تسلیم شدہ دہشت گرد جماعت ہے، اس کی حمایت میں مغربی ممالک کے اندر شور پڑا ہوا ہے، اور اس کے سمپتھائزر جو ہیں وہ مغربی ممالک کے اندر مظاہرے کر رہے ہیں، اور جوئش کمیونٹی کے جو سکولز ہیں ان کو سیفٹی کی خاطر بند کیا جا رہا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس سے آپ لوگ جو ہیں کیا عزت کمائیں گے؟ لوگوں کے ذہن میں ایک اور کیا تاثر بڑھے گا کہ آپ دہشت گردوں کے سپورٹر ہیں، اور آپ بھی وہی پٹیاں باندھ کے سروں پہ وہ دہشت گرد کی حرکتیں کرتے ہیں. آپ کا بس نہیں چلتا یہاں مغربی ممالک میں خدا نخواستہ تباہی پھیر دیں، جو کہ آپ کو پھیرنے نہیں دی جائے گی. لیکن آپ کو اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ وہ انسانیت کے نام پہ یا ہیومن رائٹس کے نام پہ مظاہرے کریں، لیکن یہ کہ سمپتھائزر بن کے دہشت گردوں کے تو گلیوں پہ گھومتے رہیں. فرانس کے اندر ایک ٹیچر کو اسٹیپ کر کے ان کی جان لے لی گئی، وہ شہید کر دیا گیا، 2 کو زخمی کر دیا گیا، اور آپ اپنے مذہب کے نعرے لگا رہے تھے. تو پلیز خدا کا خوف کریں، تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے لاجک سے بات سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کا عام دنیا کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اینڈ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بڑی مہربانی. اور آپ کے کمنٹس کا، سپورٹ کا بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو.